صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ہجرت نبوی کے چوتھے سال جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس خوشخبری کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دی۔ پیغمبر علیہ السلام کا مقدس لاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، کبھی سینے پر بٹھاتے، کبھی کاندھوں پر چڑھاتے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتی تو سجدے طویل کر دیتے، یہاں تک کہ بچہ خود سے پشت پر علیحدہ ہو جاتا، اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے زمین پر گر گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھتے ہوئے اپنا خطبہ قطع کر دیا، ممبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لائے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے ہوئے کہا، دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو، ان سے محبت رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو سینے سے لگا لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا کہ ایک شخص نے کہا، کیا ہی اچھی سواری ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ مگر جب آنے والے حالات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ جبرائیل اس جگہ کی سرخ مٹی بھی میرے پاس لائے جہاں اسے قتل کیا جائے گا۔ اور پھر جب اسلامی خلافت کے بعد بادشاہت کا دور آیا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے فرزند نے اپنے عظیم والد گرامی کے مشن سے باغی ہو کر اسلامی حکومت کو کیسر و کسریٰ کی طرز پر مملکیت سے بدلنا چاہا، اور اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت چاہی۔ یہی وہ موڑ ہے جو تاریخی اسلامی میں واقعہ کربلا کا سبب بنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقبل کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ یزید کی بیعت دراصل باطل کی توثیق ہے، اسی لیے آپ نے بیعت یزید سے صاف انکار کر کے دنیا کو صدق و وفا کا وہ عظیم درس دیا کہ ہر باطل کے مقابل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی علامت بن چکے ہیں، باطل چاہے اسلامی کلمے کے ساتھ آئے یا صہیونیت کے ساتھ۔ ایک مسلمان کے لیے سچے اسلامی احکام ہی کافی ہیں، انہی کی پیروی میں اس کے لیے نجات ہے۔ اس دنیا فانی میں اپنے مکر و فریب اور جبر و تشدد سے حاصل کی ہوئی قوت کے بل بوتے پر کسی کا بظاہر کامیاب نظر آنا اور اقتدار حاصل کرنا اصل کامیابی نہیں، بلکہ حقیقی اور دائمی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو تخت ملے یا تختہ، دنیا چاہو حشمت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دامن ہرگز نہ چھوڑے۔ اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان راہ خدا میں نچھاور کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جب بھی اسلام کے مقابل یزیدیت سر ابھارنے میں میری شہادت سے درس لے کر استقلال کی تاریخ رقم کر لینا، باطل کے آگے سرنگوں نہ ہونا، جان دے دینا مگر یزیدیت کی اطاعت قبول مت کرنا۔ تاریخ انسانی میں ایسے ہونے سانحہ کی مثال نہیں ملتی۔ جان دینا آسان نہیں، عزیزوں کو قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دین حق کی سربلندی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا اور امت محمدیہ کو بتا دیا کہ خودداری یہ نہیں کہ اسلام سے جدا راہ قبول کر لی جائے، خودداری تو یہ ہے کہ راہ حق پر چلا جائے، اس کے لیے اپنے لہو سے ہی چمن کی آبیاری کرنی پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لہو سے ایک درخشاں تاریخ لکھتی ہے۔ بقول شاعر، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ باطل کو ترک کر کے حق پر ڈٹا جائے،
ہمیشہ دین حق کا علم بلند کیا جائے، چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے حضرت صحابہ کرام و اہل بیت کا سچا عاشق بنائے، اور قیامت کے دن انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ، علماء حق، مبلغین اسلام کے چاہنے والوں میں اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔